مستحضر نہ رہے ذہن کے اندر. اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا کرو. یا بنی اقم الصلاۃ. اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ بھی انسان کی یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں. اور سب سے بڑی بھلائی ان کی، سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی جائے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی. پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں. اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو. اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ اب لے کر وہاں سے نکل جائیں. تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے. لہذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں. اب جو بھی ہو برداشت کرو. اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کاموں میں سے. گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی. تواصی کے بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گیا. صبر جو کہ تو ہے. باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں، اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ حسن سلوک آ گیا. آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں. اور یہ مختال بنا ہے خیل سے. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو. گھوڑے کی چال میں ایک تمکنت ہوتی ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا. لا يحب كل مختال فخور، شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے. ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو اور اوپر ترا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے. آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے نہ ہو. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے. ولا واغضض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے. تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے. اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. صدق اللہ العظیم. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں. سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا. یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں. واسبغ علیکم نعمہ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں. ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں.
جو باہر سے نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہوا ہے، اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے بارے میں، یا اللہ کے احکام کے بارے میں، یا اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو. قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ ان چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت، جس کو انہوں نے قبول کیا ہے. یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وہو محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت الکرسی کے فوراً بعد. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو. الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے. فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے. نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑھا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے گی. اصل میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. وہی مضمون یہاں بھی آ رہا، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں. وَلَوْ، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے. یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے. تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے. اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے. ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے.
تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں